الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ جو سلسلہ گزشتہ 4 محاضرات سے جاری ہے، اس کا عنوان سیرت اور سیرت طیبہ کی روشنی میں ہماری زندگی اور اس سے سبق۔ فہم سیرت کے عنوان پر چھوٹے چھوٹے عناوین لے کر اس سے سبق حاصل کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اس میں پچھلا محاضرہ مکی دور کے عنوان پر تھا، اور مکی دور میں بھی جو مشکلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو جو پیش آئیں، اور اس میں جس انداز سے صبر و ضبط کے ساتھ اپنے مشن کو جاری رکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے دارالہجرہ مدینہ منورہ کا راستہ کھولا۔ مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں تشریف لائے، 12 یا 20 ربیع الاول کو، اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور، جو وقت مدینے میں گزرا، وہ 10 سال کا ہے۔ یہ وہ 10 سال ہیں جو 10 سال مکہ مکرمہ کے 13 سال کے دور کی طرح سے ہر موڑ پر ہمیں ہر حال میں رہنمائی دیتے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے مکے کا دور ان علاقوں کے لیے بہت بڑی مثال رکھتا ہے جن علاقوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں، اور ظاہری اعتبار سے مدینے کا دور ان علاقوں کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اور بہت مثالی کردار رکھتا ہے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں۔ لیکن جب غور کیا جائے اس انداز سے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ مدنی دور میں مسلمان اکثریت میں ہو تبھی مثال ملے گی، تو جواب ملتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان اکثریت میں ہو تبھی مثال ملے گی، کیونکہ مدنی دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے صحابہ کی تربیت کی، انفرادی طور پر بھی، اور انفرادی تربیتوں کے ساتھ اجتماعی معاشرے کو بنانے کی خاطر جو کام کیا گیا، یہ ہر قدم پر ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی مثال اور رہنمائی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی یہ بات آئی تھی کہ مکی دور میں صحابہ کرام وہ لوگ تھے یہ کہ ایمان قبول کرنے سے پہلے اتنے خطرناک قسم کے اجڑ اور جاہل تھے کہ جس کا برملا اظہار حضرت جعفر طیار، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، اور مشرکین نے جب واپس لانا چاہا اور نجاشی نے بلایا تو تقریر میں پہلا لفظ انہوں نے یہی استعمال کیا، ایھا الملک نحن اہل الجاہلیہ، ہم جاہل لوگ تھے، اور گوار پن کی حالت، ایسے سخت دل اور سنگ دل تھے کہ تاریخ کی مثال میں ایسی سخت دلی اور سنگ دلی کم ملتی ہے۔ کئی واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ مجلس میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی آئے ہوئے، بیٹھ کر کے آپ حضور کی خدمت میں آئے اور ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، عجیب سی کیفیت طاری، زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے۔ حضور نے ان کو تھوڑی سی تشجیع دلائی کہ بھائی کیا بات ہے، بات بولو، تو انہوں نے زبان کھولی کہ حضور آج یہ ہم اس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے، گزرا ہوا وہ وقت یاد آتا ہے کہ میری ایک بچی تھی، اور ہم اس قسم کے جاہل اور گوار تھے، سخت قسم کے لوگ تھے کہ بچی بڑی پیاری بچی تھی، اور اس بچی کے بارے میں معاملہ یہ تھا کہ میں تجارت کی غرض سے باہر نکلا، تجارت کی غرض سے میں باہر نکلا اور میری بیوی حاملہ تھی۔ میرا دل اتنا سخت تھا کہ جاتے وقت میں اپنی بیوی سے میں تاکید کر کے گیا کہ بچی پیدا ہوگی تو اسے دفن کر دینا، اور یہ کہہ کے میں چلا گیا۔ اس درمیان میں ولادت ہوئی، اور بچی ہی کی ولادت ہوئی، اور ماں کی ممتا مجبور ہو گئی، ماں کی نرمی نے پسند نہیں کیا کہ بچی کو وہ دفن کریں، اور وہ ٹالتی رہی، بالآخر
میرے واپس آنے کا وقت آ گیا۔ اس ڈر سے کہ میں واپس آؤں گا، اٹھا کے بچی کو دفن کر دوں گا، گاڑ دوں گا، اپنی رشتہ دار یا دور کی بہن کے پاس بھیج دیا۔ اور جب واپس میں آیا تو میری بیوی غمزدہ تھی، اور میں نے سوال کیا تو اس نے کہا جیسا آپ نے کہا تھا ویسے ہی ہوا۔ میں خوش ہوا کہ چلو بلا ٹلی۔ کچھ دنوں تک وہ مغموم رہی، اور میں اس کے دلجوئی کے واسطے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کی کوئی ضرورت ہے تو میں آپ کے غم کو دور کروں، تو اس نے موقع دیکھ کر کے یہ آپشن دیا مجھے کہ بچے نہیں ہیں ہمارے پاس، اس لیے جو ہے سونا سونا سا لگ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میری بہن کی ایک بیٹی ہے اسی کو بلا لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کون سی اپنی بچی ہے؟ چلو بلا لیتے ہیں، کچھ دن رہ لے گی چلی جائے گی۔ اب بلا لی گئی، تھی تو اصل میں میری بیٹی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا۔ اب وہ بچی بڑی پیاری تھی، اور بچیاں ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت رحمت ہوا کرتی ہیں، باپ کے لیے تو ویسے ہی پیاری ہوا کرتی ہیں۔ وہ مجھ سے بہت لگ گئی۔ تھوڑا تھوڑا جب چلنے لگی تو اور اپنی تتلاتی زبان سے باتیں کرنے لگی تو مجھے اور لگاؤ بڑھ گیا۔ مجھے لگی رہتی، اور جب میں کام سے واپس آتا، کھیت سے واپس آتا تو مٹی پڑی رہتی تو مٹیاں جھاڑا کرتی، تھوڑی بڑی ہو گئی تو میرے لیے پانی لایا کرتی، اور میں بھی جب آتا تو دلار اور پیار سے اسے ہی پہلے آواز دیا کرتا تھا۔ یہ پیار اور محبت دیکھ کر کے ماں کی ممتا ٹوٹ گئی، اور ماں کی ممتا برداشت نہیں کر سکی۔ ایک دن میری بیوی نے پوچھا کہ یہ بچی آپ کو کتنی پسند ہے؟ کہا کہ مجھے ہر چیز سے زیادہ پسند ہے یہ بچی میری، اور مجھے اسی کا خیال آتا رہتا ہے، باہر بھی میں رہتا ہوں۔ ماں کی ممتا سے مجبور ہو کر کے بیوی نے کہا اصل میں یہ بچی میری بہن کی نہیں، یہ آپ کی ہی بیٹی ہے۔ لیکن ہم ایسے اجٹ قسم کے لوگ تھے، جاہل تھے، کہ بس یہ لفظ سننا تھا کہ جاہلیت کا شیطان میرا جاگ اٹھا، اور میں فراق میں رہا۔ ایک دن میں واپس آیا دوپہر کو تپتی ہوئی دھوپ میں کام سے، اور بچی کو ساتھ لیا اور تپتے ہوئے ریت پر چل پڑا۔ ابا جان کہتی ہوئی چلاتی رہی، اور کہنے لگی کہ ابا جان دھوپ تیز ہے، میں پانی دے دوں آپ کو، شام کو چلیں گے گھومنے کے لیے۔ مگر میں باز نہیں آیا، اور لے گیا اور گڈھا کھودا اور بچی کو اس میں ڈال کے دفن کر دیا۔ اس کے اوپر مٹی میں ڈالے جا رہا تھا، وہ چلائے جا رہی تھی کہ ابا جان اب روک دیجیے، ابا جان روک دیجیے، اور میرے اوپر کچھ اثر نہیں ہوا۔ میں ڈال کر کے چلا آیا، اور مجھے اس کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ یہ وہ اجٹ قسم کے لوگ تھے کہ حضور نے سنا، اور سن کر کے روتے روتے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 30 بچیوں کو دفن کیا تھا۔ یہ وہ اجٹ لوگ تھے، لیکن کیا وجہ تھی کہ صرف حضور نے بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی دولت کے، صرف جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر سب کو متحد کر دیا، تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں آپ کے قائدانہ شخصیت کا بہت بڑا کردار تھا۔ یہ وہی وہ قائدانہ شخصیت ہے جس کا وارث ہر مسلمان بنایا گیا ہے۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائبہ کے تحت ہر مسلمان وارث بنا دیا گیا کہ نبی کے نقش قدم پر چل کر کے اس قیادت کو اپنے اندر جنم دینے کی وہ کوشش کرے۔ یہی وہ قیادت ہے جو باقی رہے گی، تو دنیا باقی رہے گی۔ جس دن یہ قیادت مسلمان نے کھو دیا، اس دن اللہ تعالیٰ دنیا سے پوری انسانیت کا صفایا کر دیں گے۔ تو مکی دور میں یہ وہی پرکشش قیادت تھی۔ اس پرکشش قیادت کا 10% حصہ بھی ہم اپنے مزاج میں لا لیتے ہیں تو ہم اپنی سوسائٹی میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ 10% کیا، 1% بھی حصہ ہماری زبان نرم ہو جاتی ہے تو لوگ ہمارے گرویدہ ہو جاتے ہیں، ہمارے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں تو لوگ ہمارے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں، ہماری لین دین، ہمارے رشتے ناتوں سے روابط اور معاملات اچھے ہو جاتے ہیں تو لوگ جو ہیں ہمیں اپنے خاندان کا سربراہ بنا لیتے ہیں، کسی معاملے میں ہماری طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ تھی مکی دور کی مثال، اور یہ مثال چاہے معاشرہ اکثریت والا ہو جائے یا اقلیت والا ہو جائے، یہ مثال ہمیشہ باقی رہے گی۔ یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں کچھ ہمنوا تھے اور کچھ ماحول سازگار ہو رہا تھا۔ اس ہمنوائی اور اس سازگار ماحول میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو ابتدائی طور پر، خاص طور پر شروع کے 2 سال میں جو کام کیا، یہ مثال اکثریت والے معاشرے کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ اکثریت والے معاشرے کا مطلب ہے کہ وہ معاشرہ جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، وہ ملک جہاں پر مسلمان کی تعداد زیادہ ہے، وہاں مثال یہ ہے کہ اس سے نمونہ یہ ملتا ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھی گئی تو وہ معاشرہ جلدی ٹوٹے گا نہیں، وہ سویلائزیشن، وہ کلچر باقی رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر اس گھر کے لیے ایک مثال ہے جس گھر کے اندر نبی کی سنت کی پابندی کی جائے یا نبی کی محبت، ہر اس دل کے لیے بھی ہے جہاں پہ نبی کی محبت دل کے اندر ہو۔ شروع کے 2 سال میں آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اقدام اٹھائے تھے، اور یہ 2 سال
بہت آسانی والے نہیں تھے۔ ان 2 سال کے اندر مکہ مکرمہ میں تو معاملہ اتنا تھا کہ اندر والے ستا رہے تھے، طرح طرح کی مظالم کر رہے تھے، مگر باہر والوں سے کوئی مطلب نہیں تھا، اندر والوں کا کسی کو مطلب نہیں تھا۔ مدینے آ گئے تو مدینے آنے کے بعد سہرخی خطرہ مدینے میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف تھے۔ 3 طرفہ خطرے تھے۔ پہلا تو یہ تھا کہ مکے والے خار کھائے بیٹھے ہوئے تھے کہ بچ کے بھاگ کیسے گئے، صفایا کرو وہاں پہنچ کر کے۔ وہاں ہر دن پارلیمنٹ ہوتی تھی اور ہر روز ایک نہ ایک نشست اس عنوان پر کی جاتی تھی۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں خود کچھ ایسے نام نہاد مسلمان تھے جن نام نہاد مسلمان جنہوں نے زبان سے اپنی قوم کی دباؤ میں کلمہ پڑھ لیا تھا، مگر دل وہی کافر کا کافر تھا، جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ مارے آستین، آستین کی یہ سانپ تھے اور سب سے بڑے خطرناک تھے، اندر کا راز باہر پہنچانے والے اور باہر کے پلان میں ساتھ دینے والے۔ اور تیسرے یہود تھے جن کے چیلنج کرنے پر اہل مدینہ نے پہل کر کے اسلام قبول کر لیا تھا، کیونکہ یہود بار بار اہل مدینہ، جیسا کہ آپ کو معلوم اس کے پہلے بھی بات آ چکی کہ مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج نام کے جو 2 بھائی تھے اور ان کے خاندانوں سے جو اولادیں بڑھی تھیں تو 2 قبیلے بن گئے تھے، اور یہود کے باقی 5 یا 7 قبیلے تھے، اور وہ یہود ہر دم کہا کرتے تھے اور اپنی بڑائی بیان کرتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولادیں ہیں اور ہم نبیوں کے وارث ہیں اور نبی آنے والا ہے آخر میں، جب وہ آ جائے گا تو ہم اچھی طرح سے تمہاری خبر لیں گے۔ اور سود کے نظام میں اسے جکڑے ہوئے تھے کہ اوس اور خزرج کے لوگ عاجز ہو گئے تھے۔ اسی عاجزانہ ماحول میں حج کے موسم میں چند لوگوں نے جب مکہ رخ کیا اور حضور کی شخصیت کو دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ یہود کیا کرتے ہیں، اور لبیک کہا اور ایمان لائے۔ وہ یہود خار کھائے بیٹھے تھے کہ بنو اسماعیل میں نبی کیسے پیدا ہو گیا، بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آیا۔ تو سہرخی خطروں کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرات کی پرواہ بہت زیادہ کیے بغیر ایک سالڈ بیس اور بنیاد ڈالی۔ اس کو اپنے ماحول پر ہم دیکھتے، خطرات کی بنیاد آپ کو دیکھنے کے لیے ہمارے سامنے بھی خطرات سہرخی کیا اسی قسم کے اندر میں ہیٹ چل رہا ہے، نفرتیں بڑھائی جا رہی ہیں، اور نفرتوں کو بڑھانے کے معاملے میں ایک مثال ہے، مثالی طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ ایک کسان اپنے جنگل کے قریب اپنے گدھے کو باندھ کر کام کے لیے چلا گیا، اور ادھر سے شیطان کا گزر ہوا۔ شیطان نے دیکھا کہ جنگل کے قریب بدھا ہوا جانور، یہ تو عجیب بات ہے۔ شیطان کے دماغ میں فلیش ہوا، فلیش نیوز بنی، اور شیطان نے اس گدھے کو بس اس کی رسی کتر دی اور کچھ نہیں کیا۔ اب ہوا کیا، گدھا آزاد ہوا تو وہ جدھر رخ تھا چل پڑا اور جا کر کے کسی کے کھیت کو اس نے تباہ کر دیا۔ کھیت والے نے جب گدھے کو دیکھا تو گدھے کو دوڑایا اور مارا اس طرح کہ گدھا مر گیا۔ اس کی موت کی خبر سن کر کے گدھے کے مالک آیا اور کھیت والے کو مارا، وہ مر گیا۔ جو مرا کسان اس کے خاندان والے آئے اور انہوں نے بھی گھیراؤ کیا اور گھیراؤ کر کے اس کے لوگوں کو مارا۔ اب یہ جنگ چلتی چلتی پتہ یہ چلا کہ چند لمحات اور چند دنوں کے اندر 2 گاؤں تباہ ہو گئے، اور بعد میں جب سلجھی طبیعت کے لوگ بیٹھے اور سلجھی طبیعت کے لوگوں نے پکڑا کہ شیطان تم نے آزاد کیوں کیا، کہا میرا یہ کام نہیں، سب تم نے کیا، سب تم نے کیا، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم تو نہ لڑائی میں شامل رہے اور ہم تو اس سے بری ہیں، اور بری کر کے اپنے آپ کو نکل گیا۔ یہی مثال آج کی میڈیا کی، میڈیا نکال کر کے ایک ایسے گدھے کو لاتی ہے، ایک ایسا ورڈ، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو ایک ورڈ کو وہ سنرکشنا کرتی ہے، تخلیق کرتی ہے، اس تخلیق کو لے کر کے یوں فلیش نیوز بناتی ہے، اور ایسی فلیش نیوز بنتی ہے کہ بالآخر دیکھتے دیکھتے نفرت کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ کہیں پر گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر جل جاتے ہیں۔ یہ لفظ جہاد کیا ہے؟ یہ کوئی لفظ ہے؟ نہ تو یہ زبان کا لفظ ہے، یہ زبان کی توہین ہے، نہ تو کلچر کا یہ لفظ ہے، کلچر کی توہین ہے، نہ اسلام میں اس کا کبھی کانسیپٹ رہا، نہ تصور رہا۔ اسلام نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کسی نے صرف مذہب کو تبدیل کرنے کے لیے شادی کرنے کے لیے مذہب کو تبدیل کیا تو اس کے مذہب کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، شادی کے خاطر مذہب کو تبدیل کرنے کے لیے بھی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک کہا، تو یہ وہ تماشا ہے جس تماشے کو اس شیطان میڈیا نے اٹھا کر کے بس ایک تخلیق کر کے چھوڑ دیا۔ یہ خطرات ہمارے درمیان میں پل رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔
اس کو لے کر کے ان سے متاثر حکومت کے کارندگان بیٹھ کر کے اپنا سارا الو اسی پر سیدھا کر رہے ہیں، اور عوام کی 10,000 20,000 کی تعداد سرحدوں پر بیٹھ کر کے تباہ ہو برباد ہو، اور شہروں میں ہنگامے مچے، اسٹرائک ہو، اس سے کسی کو مطلب نہیں۔ اپرچونٹیز پیدا نہیں ہو رہی ہیں، مواقع پیدا نہیں ہو رہے ہیں، گھیراؤ ہوتا چلا جا رہا ہے پوری انسانیت کے نام۔ ایسے عالم کو آپ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینے آئے تھے، ہر لمحے کا ڈر لگا رہتا تھا۔ یہ اتنا ڈر لگا رہتا تھا کہ راتیں نہیں سو کے گزرتی تھیں کہ کب یہ مکے والے چڑھ آئے اور تباہ کر دیں ہم کو۔ رات رات بھر جاگا کرتے تھے مسلمان، یہ خوف ہو گیا تھا۔ لیکن اس عالم میں بھی اس خوف کی بہت زیادہ چرچا اور فکر کرنے کے بجائے آپ پوری سیرت تلاش لیجئے، پوری سیرت کے واقعات تلاش لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنے کے بعد جو سب سے اہم کام کیا تھا، وہ کام اتنا آسان ہے کہ ہم کم از کم اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، ہم کم از کم یہاں 1517 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم ہی طے کر دیں تو 17 لوگ 17 اسلامی نظام اپنے گھروں میں چلا سکتے ہیں۔ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مرکزیت کو قائم کیا، کیونکہ اسلام اجتماعیت کا نام ہے، اسلام انفرادیت کا نام نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارنے کا نام، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے نظام میں اجتماعیت رکھی۔ سورج کا نظام بھی رکھا ہے تو اس کو اجتماعیت کے ساتھ رکھا ہے، اس سے جڑی ہوئی چیزوں کے ساتھ سورج کا عمل رکھا ہے۔ زمین ہے تو سورج سے بدھی ہوئی ہے، یہ آزاد ہے لیکن ساتھ ساتھ میں بدھی ہوئی ہے۔ سورج بھی کسی نظام سے بدھا ہوا ہے، وہ بھی بھاگا چلا جا رہا ہے، زمین بھی بھاگی چلی جا رہی ہے، پیڑ پودوں کا ایک نظام ہے، وہ ایک دوسرے سے بدھے ہوئے ہیں۔ شیر جیتا ہے تو کسی نہ کسی کا گوشت کھا کر کے جیتا ہے، اور وہ جیتا ہے تو کسی نہ کسی کیڑے مکوڑے کو کھا کر کے جیتا ہے، وہ کیڑا مکوڑا کسی نہ کسی حرب اور شرب کو کھا کر کے جیتا ہے، اور وہ ہریالی، یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نظام پر اسلام کو بنایا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کی مرکزیت المسجد کو قائم کر دیا۔ کاش اب تو ہم سمجھ جائیں کہ المسجد کہتے کس کو ہیں۔ آج یہ موقع نہیں کہ المسجد کی تشریحات کی جائے، المسجد کے بارے میں بہت سی باتیں ہو چکی، اس کے پہلے کی کتاب میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ مسجد مرکزیت کا نام ہے، اور مسجد کی مرکزیت کو دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی اور اس میں ہونے والے کردار کو دیکھ لیا جائے، کیسے کیسے جاہلوں کی وہاں پر تربیت کی گئی۔ نبی کے سامنے نبی کی عظمت کو مدینے والے سمجھ رہے تھے۔ ایک صاحب آتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے، اور بجائے اس کے کہ مسجد میں حضور کی طرف رخ کریں، اچانک ایک طرف مڑتے اور کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیتے۔ مسجد کے اندر صحابہ چلا اٹھتے ہیں، حضور کہتے رک جاؤ، اس کو اپنا عمل انجام دینے اور پیشاب کر لینے دو۔ جب پیشاب کر لیتے ہیں ان کو بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں بھائی مسجد ہے، اس جگہ گندگی نہیں کی جاتی، آئندہ کبھی ایسی ضرورت ہو تو آپ باہر کر لیجئے گا۔ اچھا صاحب ٹھیک ہے، بیٹھا لیے گئے، صحابہ سے کہا حضور سے پانی، ایک بالٹی پانی بہا دو۔ اس مرکز کو کب سمجھیں گے؟ اگر بچے ہمارے درمیان 5 سال 7 سال کے مسجد میں لا دیے گئے، اور اگر بچہ نماز کے درمیان میں کوئی رو دیا یا ہنگامہ کر دیا تو جیسے لگتا ہے کہ ہماری توجہ قرآن کی طرف، امام کی طرف نہیں ہوتی ہے، ساری توجہ اس بچے کی شرارت کی طرف ہوتی ہے، اور سلام پھیرنے سے پہلے ہم چیخنا چاہتے ہیں کہ کس کا بچہ ہے، اور اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ پوری زندگی مسجد میں ڈر جاتا ہے۔ وہ المسجد کا جو معاملہ تھا، مشورہ ہوتا تھا، غیروں کو بلا کے دعوت دی جاتی تھی، اگر کسی کو سزا بھی دینی ہے تو مسجد میں باندھ دیا جاتا تھا کہ اعمال کو وہ دیکھے، کسی مہمان کو باہر کا آ گیا تو ٹکا دیا جاتا تھا کہ اعمال کو دیکھے۔ اتنی بڑی پارلیمنٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے پوری انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا گھر ہے، پوری انسانیت کا، تب جنت کا یہ باغ بنایا گیا، مخصوص طبقے کا نہیں۔ اس کو مزید ہم غور کریں کہ المسجد کا کانسیپٹ کیا تھا۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی تھی، حالات کی خبر۔ کوئی شخص اس وقت تک صحیح کام نہیں کر سکتا جب تک کہ سچویشن سے واقف نہ ہو۔ اگر سچویشن سے واقف نہیں ہوگا تو اپنا صدقہ اور زکات بھی غلط دے کے چلا آئے گا۔ سچویشن سے واقف نہیں ہوگا تو اخلاص کے باوجود بھی غلطی کر بیٹھے گا وہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے المسجد کا قیام کرنے کے بعد سچویشن سے واقفیت حاصل کی۔ سچویشن سے واقفیت کیا کی؟ سروے کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سروے میں 1500 کی آبادی جو نکلی، 500 مہاجرین اور باقی انصار اور دیگر لوگ یہود کو چھوڑ کر کے 1500 کی جو آبادی نکلی، اس 1500 کی آبادی کا سروے کرنے کے بعد ان کی ریکوائرمنٹس اور تقاضے سمجھ میں آ گئے، ریکوائرمنٹس اور تقاضے سمجھ میں آ گئے، اور اس دوران مسلمان ایک دوسرے سے رہے تو پتہ چل گیا کہ مزاجن کون کس سے جڑتا ہے اور کون کس سے ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قدم اٹھایا،
جس قدم کو دنیا جس حال میں بھی لے لے گی دنیا کی اکنامیکل کنڈیشن خود بخود خود اچھی ہو جائے گی، وہ ہے کو بردرہڈ، مواخات، بھائی چارہ۔ یہ مواخات اور بھائی چارہ کا جو تصور اسلام نے دیا ہے دنیا کی تاریخ میں اور تہذیب میں پہلی مرتبہ ہوا، اور حکومتی سطح میں اس کے بعد آج تک نہیں ہو سکا۔ یہی وہ چیز ہے کہ تباہ قوم بھی اوپر اٹھ جایا کرتی ہے۔ تھوڑا سا جاپان کی قوم نے اس کو دکھایا اس انداز سے نہیں، لیکن تصور میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ جاپان قوم پر جس طرح سے ناگاساکی اور ہیروشیما پر حملہ ہوا تھا، جس طرح سے وہ قوم تباہ ہوئی تھی، اس قوم نے آپس کے اتحاد کے ساتھ جو فروغ حاصل کیا، یہ بھی مثال ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی مثال یہ مواخات اور بھائی چارے کی تھی، اگر یہ مثالیں لی جاتی تو تباہ قومیں پھر سے اڑ جاتی۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ ایک دوسرے سے کو بھائی جو بنا دیا گیا۔ چوتھا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ اندر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیا تھا، اندر سے محفوظ رکھنے کی کوشش کیا تھا کہ اندر سے جب ہم محفوظ ہو جائیں گے تو باہر کے خطرے سے مل جل کر کے نپٹ لیں گے۔ یہ 4 انقلابی اقدام شروع کے 2 سال کے اندر اندر، بلکہ آپ 2 سال کیا 6 مہینے کے اندر اندر انجام دے دیے گئے تھے، اور مکمل شکل کہا جائے تو 2 سال سے زیادہ کی نہیں بنتی ہے۔ اب اس میں کیسے ہم کیا کر سکتے؟ مسجد آپ جانتے ہیں کہ خلافت الہیہ کے قیام کا دارالخلافہ ہے۔ مسجد ملت اسلامیہ کا مرکز ہے، بھائی چارگی کا عملی گھر ہے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک یونیورسٹی اور درسگاہ ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے ایک تربیت گاہ اور ورکشاپ کا گھر ہے، پیام انسانیت کے پیغامات کے لیے، انسانیت کے پیغامات کے لیے وہ ایک سینٹر ہے، خدمت معاشرت کے لیے وہ ایک مرکز ہے۔ اتحاد و اتفاق عملی طور پر خود بخود مسجد میں وجود میں آ جاتا ہے جب کندھے سے کندھا ملا کر کے نماز میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب دعا امام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کہتا ہے، ہم بھی آمین کہتے ہیں، امن و عاشری کے لیے سب کے لیے دعا ہوتی ہے، اور دنیاوی ظلمات، دنیاوی تاریکی سے عدل اسلام کے لیے راہ فراہم ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم پر عمل ہوتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ فوری عملی اقدام کر دینے کی ضرورت ہے۔ جن مسجدوں میں ہو رہا ہے وہ بہت مبارک کے قابل ہیں، اور جہاں پہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے جلد از جلد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دے کہ اس کام کا آغاز کیا جائے اور یہ صورتحال تبدیل ہو۔ مواخات اور مہاجرین اور انصار کے درمیان میں ہوا تھا، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے پہلے کے سیشن میں تفصیلات آ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل اور احسان تھا۔ آپ سورہ انفال پڑھیے، سورہ انفال میں آیت نمبر 63 میں اس کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بین قلوبہم۔ مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ اپنی صاف زبان سے اور فصاحت بھری زبان سے کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کام انسانوں کے لیے اس سے زیادہ مشکل نہیں کہ بکھرے ہوئے انسانی دلوں کو ایک رشتہ الفت میں پرو دے۔ سب سے مشکل کام اس وقت کا ہے۔ اس وقت ساری مشکلات میں یہی ہے کہ خاندانی رشتے بکھر رہے ہیں، اس سے اور رشتوں کو باندھے رکھنا اور رشتوں کو قائم رکھنا سب سے مشکل کاموں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ کام تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے جب معاملہ ایسے انسانوں کا ہو جو صدیوں سے آپسی جنگ و جدل کی ہوا میں پرورش پا رہے ہیں، اندر نفرتوں کا لاوا۔ آپ جانتے ہیں کہ اوس و خزرج کے درمیان جنگیں چلا کرتی تھی، سالہ سال سے جنگ چل رہی تھی، یہود لڑا رہے تھے، ادھر بھی ہتھیار سپلائی کر رہے تھے، ادھر بھی ہتھیار سپلائی کر رہے تھے، لڑا کے کمزور کر کے اپنے سود کے نظام کے ذریعے سے ان کو جکڑ رہے تھے، اور مکے کے لوگ بھی آپ 40 سالہ جنگ لڑ کر کے آئے تھے۔ ایسے عالم میں لوگوں کے دلوں کو جوڑ دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہی ہماری سوسائٹی بکھری ہوئی ہے۔ ایک مسجد کو اگر مرکز بنا کر کے سروے کا کام کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہمارے درمیان اگر 3 طبقے بھی لے لیں ہم، ایک وہ طبقہ جس کو ایلیٹ طبقے کا نام دے سکتے ہیں، جس کے پاس اللہ نے ہر طرح کی صلاحیت دی ہے، ایک وہ طبقہ جو طبقہ ایک دم سے ناکارہ طبقہ جس کو کوئی صلاحیت نہیں دی گئی ہے، اور ایک وہ طبقہ جس کے پاس کچھ کے پاس صلاحیت ہے کچھ کے پاس نہیں ہے، درمیانی لیول کا ہے، اور بیٹھ کر کے ہم غور کریں تو 100 لوگوں میں 100 بکھراؤ ہمیں نظر آ جائے گا۔ ان 100 بکھراؤں کو جمع کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ صرف اور صرف کامیابی اسی وقت ملتی ہے جب مسجد کے نظام سے انہیں جوڑا جاتا ہے، جب سب کا موٹو اور سب کا مقصد نظر ایک ہی ہو جاتا ہے، رب سے جڑنے کا، تبھی آسان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل انجام دیا۔ فقط وہ نبی کا تزکیہ اخلاق تھا کہ باہمی تزکیہ اور انتقام کے مجسمے، مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے، سرتابہ اخلاق کے مجسم کے نمونے بن گئے۔ لڑتے تھے مگر
کہہ دیا گیا تو جو بغل میں جس کے پڑ گیا اس کو گلے لگا دیا. کسی یہ نہیں دیکھا کہ میں گورا ہوں اور یہ کالا ہے, یہ نہیں دیکھا, کسی یہ نہیں دیکھا کہ میں پورا لباس پہنے ہوئے ہوں اور وہ ایک لنگی باندھے ہوئے ہے اور بدن سے بو آ رہی ہے, گلے لگا لیا کیونکہ نبی نے کہا تھا. یہ کام جو عنصر ہم سے چھوٹا ہے, نبی نے کہا تھا کو ہم پیچھے ہٹا کر کے اپنے آپ کو جب آگے بڑھاتے ہیں تو سارے بکھراؤ سامنے آ جاتے ہیں, کسی کی لیڈرشپ ہم قبول نہیں کرتے. ایک نو مسلم دوسرے اس رشتے کو مواخات کا نام دیا گیا اور تاریخ اسلام میں یہ پہلا واقعہ تھا. ایک نو مسلم دوسرے نو مسلم کا بھائی بن جاتا تھا. ایسا بنتا, ایسا بلبلہ پیدا ہو گیا تھا کہ رشتے خون کے رشتوں سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا تھا, اور ایک مر جاتا تو دوسرا اس کا وارث سمجھا جاتا تھا. رشتے دار وارثوں کے پہلے اس بھائی کے بارے میں سوچا جاتا تھا کہ یہ وارث ہو جائے گا. اچھا, ایسا نہیں تھا کہ دونوں الگ الگ قسم کے لوگ ہوں. مزاج کے اعتبار سے نبوی مزاج جب ان کے پاس آیا تو دونوں ایثار کا, قربانی کا نمونہ بن گئے. انصار کا ایثار کیا تھا, قرآن نے تو ان کے بارے میں آیت نازل کی ہے, خاص ایک صحابی کے بارے میں, باقی تمام انصار کے بارے میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, گھاٹا ہو جائے, نقصان ہو جائے, اس کی پرواہ نہیں کرتے, اپنے آپ کو پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے. مہاجرین کی خودداری کی ایک چھوٹی سی مثال عام طور پر ہم پیش کیا کرتے ہیں, یہاں بھی آپ اسی مثال کو سامنے رکھیے اور اس مثال کے مطابق دیگر صحابہ کرام کو بھی آپ جانچ لیجئے کہ ایسے ہی دیگر نے بھی کیا تھا. تقریباً سعد ابن ربیع جو کہ انصار میں سب سے مالدار سمجھے جاتے تھے, ان کے بھائی عبد الرحمن ابن عوف قرار پائے. حضرت سعد نے اپنی جملہ دولت کو نصف دیتے ہوئے کہا, اور یہاں تک کہا کہ میری یہ دولت آدھی تم لے لو, میری 2 بیویاں ہیں, تم جوان ہو اس وقت, میری 2 بیویاں ہیں, ان میں سے جسے آپ پسند کریں, میں نہیں, جسے آپ پسند کریں میں اسے آزاد کرتا ہوں, طلاق دیتا ہوں, وہ عدت گزار لے, اس کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں. یہ ایثار ان کا تھا. اب تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, ہزار اشکالات پیدا ہو جائیں گے. مگر جب جذبہ ہوتا ہے قوم کی خدمت کرنے کا, جب جذبہ ابھر کر کے آتا ہے رب کو راضی کرنے کے بہانے تلاش کرنے کا, تو انسان قربانیوں میں اسی کا پیرو ہے جس نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا تھا. یعنی ہم ملت حنیف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیرو ہیں. تو یہ وہ قوم ہے, اسی قوم کے یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے قائدین تھے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم, یہ ہمارے باپ دادا تھے, ان کو لا سکتے ہو تو لاؤ, لیکن ہم خود نہیں بن پا رہے, کاش, افسوس. یہ ان کی آفر تھی, لیکن آفر کے جواب میں حضرت عبد الرحمن کچھ نہیں تھا ان کے پاس. انہوں نے کیا جواب دیا, آپ کے احسان کا شکریہ, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. بعض نے کہا کہ سر چھپانے کے لیے تھوڑے دن کے لیے جگہ دے دیجئے, بس اتنا ہی کہا, کسی نے دولت پر قبضہ نہیں کیا. آپ کے احسان کا شکریہ, مجھے کچھ نہیں چاہیے, آپ صرف مجھے بازار کا پتہ بتا دیجیے. یہ نقطہ ہے جس کو ہم بھول رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے بنو قینوقا کے بازار میں گھی اور پنیر سے تجارت کی ابتدا کی. کیا چھوٹی سی چیز ہے, چھوٹی سی چیز. آج بھی آپ دیکھیں کہ صبح صبح جب ہمارے نوجوان سو رہے ہوتے ہیں, اس وقت کچھ سائیکل کے اوپر دودھ کا ڈبہ لیے ہوئے, دودھ کے پیکٹ لیے ہوئے, اخبار لیے ہوئے, چیز اور پنیر لیے ہوئے, محلوں میں آواز لگاتے ہوئے کالونیوں میں کچھ بچے پھرتے ہیں, اور 10 بجے تک اتنا کما لیتے ہیں کہ شام تک کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ایک بچہ عام طور پر ملا کرتا تھا, 2 سال سے مل رہا تھا, اور وہ شام کے وقت میں 7 سے لے کے 9 بجے تک بمبو بازار اور ایرون روڈ کے ایریے میں دکھائی دیتا تھا. 4 سال سے دکھتا تھا, اور صرف کچھ لڈو, کچھ پاپڑ اور چٹنیاں یہ بیچتا تھا 10 روپے میں, اور درخواست کرتا تھا کہ یہ لے لو, میری اماں نے بنایا ہے, یہ میں اس لیے بیچ رہا ہوں کہ اسی کے ذریعے سے میں پڑھ رہا ہوں. اور پڑھتے پڑھتے اس نے ڈگری کر لیا. نہ دن بھر اس کو ڈراپ آؤٹ ہونے کی ضرورت. اب جس محبت سے کہتا تھا, ضرورت نہ ہونے کے باوجود بھی 2 لڈو 10 روپے میں ہم خرید لیا کرتے تھے. جب ہم خریدتے تھے تو ہزاروں کتنوں نہیں خریدتے ہوں گے ایسے. تو دن بھر میں اگر اس نے 100 روپے بھی کمایا, تو آپ جانتے ہیں کہ اگر گھر میں لڈو بنایا جائے تو اس کی لاگت 40 روپے 50 روپے پڑتی ہے. 1 گھنٹے میں بھی 50 روپے وہ بچا رہا ہے, تو آپ تصور کیجئے کہ مہینے بھر میں کتنا بچا لے رہا ہوگا. یقیناً اچھا خاصا وہ بیچ لیتا تھا. تو ایسے ہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہ تجارت, اور یہ کون تھے, ہم یہ سوچتے ہیں, آج خطبے میں بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا کہ آج الٹرنیٹیوز تربیت کی ضرورت ہے. ہم شرم نہ محسوس کریں, کہیں پر کورس لانچ کریں کہ پلمبنگ کا سکھایا جائے گا کام,
کہیں پر کورس لانچ کریں کہ الیکٹریشین کا کام سکھایا جائے گا، یہ وہ کام ہے جو ہر وقت ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور چھوٹا سا کام کرو تو 10 20 50 انسان پکڑا ہی دیتا ہے اضافی طور پر۔ یہ وہ صحابہ تھے، اور یہ عبد الرحمن ابن عوف ان لوگوں میں شامل ہے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اور کیسے بیچا انہوں نے؟ بازار کا رخ پتہ کیا، پتہ یہ چلا کہ اس جگہ پر مثال دے رہے ہیں ہم، یہ نہیں ہوا تھا لیکن اس طرح ہوا تھا، مثال دے رہے ہیں کہ بازار کے رخ میں گھی 2 روپے کلو مل رہا ہے، گھی 2 روپے کلو، آج کی مثال نہیں اس زمانے کی دے رہے ہیں، ورنہ آج تو 500 روپے کلو گھی، 2 روپے کلو گھی، پنیر 2 روپے کا، ادھر پہنچے تو پتہ چلا کہ یہاں ضرورت کے لحاظ سے 3 روپے کا بک رہا ہے، بس 2 روپے کا خریدا کہ بھائی 2 روپے میں دے دو، میں شام تک پیسے تمہیں واپس کرتا ہوں، ادھار سامان لیا، لے جا کر کے 3 روپے میں بیچا، واپس 2 روپے کیا، 1 روپے کمائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس طرح سے کاروبار شروع کیا گیا، اور رفتہ رفتہ ان کی تجارت کی ترقی یہ ہوئی کہ ان کا قول تھا کہ خاک پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ یہی وہ ہے کہ ان کا جب تجارت کا سامان آتا تو 700 اونٹوں پر لد کے آتا، اور جس دن مدینے آتا تھا تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی کہ عبد الرحمن کا مال آ گیا، عبد الرحمن کا مال آ گیا، عبد الرحمن کا مال آ گیا۔ یہ ریکوائرمنٹ ہے جس کے اوپر ہمیں چاہیے کہ اگر آپ حضرات ذہن میں رکھیں، ممکن ہو تو ایک دو روز کا ورکشاپ چھوٹے لیول کا ہم کرنے کی کوشش کریں، صورتحال اچھی ہونے کے بعد، بزنس ایتھکس ان اسلام۔ یہ ٹاپک بھول گئے ہیں ہم، یہ ٹاپک کہیں کہیں فرض کے دائرے میں آ جاتا ہے، فرض کے دائرے میں، کہ رزق حلال فرض ہے، رزق حرام حرام ہے، اس کے درمیان جو متشابہ راستے، اسے بچانا امت کے لیے فریضہ ہے۔ اگر ہم لوگ ہائی اسکول انٹر کے بچے، ہائی اسکول کے بچے جو کامرس لے رہے ہیں، ان بچوں کو، کامرس کے اسٹوڈنٹس کو جمع کیا جائے، کامرس کے اسٹوڈنٹس کو جمع کر کے بزنس ایتھکس ان اسلام، یا بی بی ایم کے بچوں کو جمع کر کے، یا ایم بی اے کے بچوں کو جمع کر کے، یا جو پلمبنگ سیکھ رہے ہیں، جو آئی ٹی آئی کا کورس کر رہے ہیں، ان بچوں کے 10 10 20 20 کے گروپ کو جمع کر کے 1 دن 2 دن کا ورکشاپ، کہ اسلام میں اخلاقیات کے ذریعے سے تجارت جب کی جاتی ہے، اور یہ مثالیں پیش کی جائیں، کوشش ہو کہ اس طرح کے کیریکٹر نکال کے لائے جائیں، اور بہت ہیں ایسے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بھی کیا کیا تھا انہوں نے؟ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے سلام بھیجا تھا، اللہ نے جبریل کے ذریعے سے سلام بھیجا تھا، کندھے پر کپڑا ڈال کے نکل کے بیچنے کے لیے، بھائی لے لو 2 روپے میٹر، لے لو 2 روپے میٹر، پھیری لگانے والا کام کم نہ سمجھا جائے اس کو۔ تو خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر کے جو مواخات کا کام کیا تھا، جو سروے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے، اور اس مثال کو ہم اپنے سامنے رکھیں کہ اس وقت اس صورتحال میں ہم سب کم از کم مسجد کے لوگ آگے نہیں آ رہے ہیں، تو اپنے اطراف کا سروے کر کے صورتحال کو ہم معلوم کرنا شروع کر دیں۔ صورتحال کو معلوم کرنے کے بعد کو بردرہڈ والا معاملہ لے کر کے کہ جس کی مدد کرنا ہے اس سے دوستی کر کے، اس سے رابطہ کر کے، اس کے بعد مدد کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا جائے۔ دوستی، محبت، اخلاق اور کردار سب اللہ کے لیے ہو، اللہ کے واسطے ہو، اور جیسا کہ اس کے پہلے بھی بات آ چکی کہ کچھ رقم، کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ اگر وہ چلی بھی گئی تو ہمارا نقصان نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی جو رقم ہوتی ہے اس کو جمع کر کے اور مسجد کی بنیاد پر، رشتوں کی بنیاد پر دیا جائے تاکہ وہ واپس آتا رہے، کیونکہ اخلاق اور کردار نہیں رہے گا تو 2 روپے بھی لے کر بھاگ جائے گا، 2 کروڑ بھی لے کر کے بھاگ جائے گا انسان۔ وہ اخلاق اور کردار ظاہر سی بات اتنا آسان نہیں ہے لانا، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ آج بھی سوسائٹی، معاشرے میں ایسے لوگ مل جائیں گے اور ایسے حضرات مل جائیں گے جن کو ضرورتیں ہیں اور جن کو ساتھ لے کے آگے بڑھا جائے تو بہت کچھ چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ تو خیر، مدنی دور سے سبق میں یہ آج کے 3 باتوں کا خاص طور پر خیال رکھا گیا۔ میثاق النبی جو چوتھی بات ہے، جو بہت اہم ہے، جو آج ہماری سوسائٹی کے لیے سمجھ لیجئے کہ نیڈ آف دا ٹائم، یا بلکہ آور کہا جائے، وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، وہ ہے میثاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے غیروں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا۔ یہی وہ آرٹیکل ہے جو دنیا کے دستور میں اولین
ریٹن آرٹیکل ہے، جیسا کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اپنی تحقیق میں پیش کرتے ہیں اور بہترین انداز میں پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے بارے میں تفصیلی بات ہوگی. اس کو سن کر کے آس پاس اپنے محلے اور پڑوس میں اس کو لے کر کے ایک وفاق بنا کر کے ایک ماحول بنایا جائے. نفرتیں باہر سے آتی ہیں، اندر سے توڑ دیتی ہیں، مگر اندر والا ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم سکون کی نیند سوئیں. اس معاملے میں سب ساتھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اگر وفاق بنانے کے لیے ہم قدم اٹھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نمونے سے ہمیں قدم بڑھا کر کے انسانیت کے حق میں محبت اور امن و امان پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.